وقت کے گزرنے پر جو تم بھول جاؤ گے، ہم تمہیں بتائیں گے بے نظیر کیسی تھی۔ زندگی کے ماتھے پر ایک لکیر جیسی تھی، ظلم کے نشانے پر ایک تیر جیسی تھی۔ بے نظیر بھٹو بس بے نظیر جیسی تھی۔ سیاست سے لے کر شہادت تک کا سفر۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کون تھی؟ ایک ایسی لڑکی جس کی پرورش ناز و نام میں ہوئی، جس نے ابتدائی تعلیم مایہ ناز اداروں سے حاصل کی، آکسفورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہوتے ہوئے طلبہ یونین کی اور ایشیا کی پہلی خاتون صدر منتخب ہوئی۔ جب تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹی تو اپنے عظیم باپ کو دنیا کی سربراہی کرتے دیکھا۔ واپس آتے ہی باپ کی پنکی نے باپ کے ہاتھ سے عوام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر سکھر جیل کی 50 ڈگری کی گرمی اور پھر جوان بھائی کی موت بھی اسے پگھلا نہ سکی۔ جلا وطنی سے لے کر وطن واپسی تک کا سفر اور قوم کا والہانہ استقبال ان کو مزید جلا بخش گیا۔ آمریت کی سیاسی تابوت میں آخری کیل تو ٹھونک دیا، لیکن ایک اور دریا کا سامنا تھا۔ بھٹو کی جمہوریت کی شہزادی نے ان سب کا مدلل اور جرأت مندانہ انداز میں مقابلہ کیا۔ 27 دسمبر 2007 جمعرات کا دن اور لیاقت آباد راولپنڈی کا تاریخی میدان۔ ٹھاٹھے مارتا سمندر اپنے قائد بے نظیر بھٹو کا منتظر تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جلسہ گاہ پہنچی تو ان کا عظیم الشان استقبال کیا گیا۔ لیاقت آباد میں بے نظیر بھٹو کی تقریر جو ان کا آخری خطاب ثابت ہوا وہ بھی یادگار تھی۔ اسی خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی کو شدید خطرہ ہے۔ کی طاقت خالی فوجی دفاع سے نہیں ہوتی۔ ہمارے پارٹی کے منشور کے اندر ہم نے کہا ہے کہ جس ملک کے اندر غریب کا پیٹ، مزدور کا پیٹ، بچے کا پیٹ خالی ہو، وہ ملک مضبوط نہیں ہو سکتا۔ خطاب کے بعد بے نظیر بھٹو کو پنڈال سے اپنی گاڑی تک جانے میں آدھا گھنٹہ لگا۔ گاڑی میں سوار ہونے کے بعد اچانک محترمہ کی گاڑی کا روٹ بدل دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کی گاڑی کو گوال منڈی سے واپس لے جانے کا فیصلہ ہوا تھا، جسے بدل کر گاڑی مری روڈ کی جانب موڑ دی گئی۔ یہ روٹ کس نے بدلا، اس کا علم آج تک کسی کو نہ ہو سکا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جیالوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اچانک گاڑی سے باہر نکل آئیں۔ اچانک گولیوں کی تڑتڑاہٹ فضا میں گونجنے لگی اور پھر محترمہ زمین پر گر پڑی، اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بھگدڑ مچ گئی۔ 26 دسمبر کی شام ان کو DGISI سے لے کر افغان صدر تک نے کہا، آپ کی جان کو شدید خطرہ ہے، لیاقت آباد نہ جائیں۔ مگر انہوں نے جواب دیا، اب نہیں گئی تو کبھی نہ جا سکوں گی۔ سو وہ گئیں اور پھر دنیا سے ہی چلے گئیں۔ وہ جو کہتے تھے کوئی نہیں جان سے گزرتا، لو جان سے گزر گئے، اسے جھٹلا تو گئے ہم۔